اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل درس کے اندر یہود کی ایک خرابی کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، جیسا کہ وہ نبی علیہ السلام کو راعنا کہہ کے پکارتے تھے۔ اب اس کا معنی تو ایک معنی تو یہی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اے چرواہے، گویا کہ وہ آپ علیہ السلام کی توہین بھی کرتے تھے۔ اللہ نے اس توہین آمیز کلمے کہنے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ وَقُولُوا انظُرْنَا، یوں کہو کہ اے نبی ہمارے طرف نظر عنایت فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ پھر آگے ان کو جو ایک حسد تھا کہ اللہ نے یہ نبوت اور رسالت ہمارے نبی کو ہی کیوں دیا، مشرکین کو بھی حسد تھا، اہل کتاب کو بھی، اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ ایک خیر، یہ وہی اللہ جس کو چاہیں اللہ اپنی فضل سے اس کو ہی دے دیتے ہیں، اس میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر نسخ کے بارے میں ایک اصول بتا دیا کہ نسخ آیت اللہ کسی حکمت کی وجہ سے ایک حکم ایک زمانے تک رہتا ہے، پھر جب اس حکم کی ضرورت پوری ہو گئی تو دوسرے زمانے کے اللہ کوئی اور حکم بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ نبوت کے زمانے میں چلتا رہا، قرآن کے نزول کے وقت ایک وقت تک ایک حکم، اس کے بعد دوسرا حکم، حکمت کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ یہ تمام چیزوں پر قدرت تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی آیت بھیجنے والا بھی اللہ ہے؟ اس آیت کو ختم کر کے اس کے بدلے اس سے بھی بڑھ کر آیت لانا یا اس کی جیسا حکم لے آنا، اس پر بھی اللہ قادر ہیں۔ اور آگے مزید توحید کو بھی سمجھایا ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بلا شبہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، من ولی کوئی نگہبان نگران، ولا نصیر نہ تو کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، یا تم یہ چاہتے ہو کہ، سمجھا رہے ہیں بالخصوص یہودیوں کو مخاطب ہے اس آیت میں، بالعموم تمام مسلمانوں کو۔ یہودی اس لیے کہ جو طرح طرح کی سوالیں کرتے تھے، سوالات کبھی بہانے بنا کر اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے کہ تم ان یہودیوں جیسا نہ بننا جنہیں بار بار موسیٰ سے سوالات، اللہ ہمیں ککڑی دے دو، پیاز دے دو ہے، اب ہم یہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، کبھی کہا چشمے ہمیں پیاس لگی ہے، کبھی کہا کیا کہا، کبھی دھوپ ہے کہا، کبھی کہا ہمیں بھی کوئی کتاب چاہیے ہم بھی پڑھیں، تو تورات لایا تو پھر بھی نہیں مانا، طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، بار بار سوالات۔ تم بھی مت کرنا اپنے وقت کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کو بھی کہا ہے، یہودیوں دونوں کو یہاں تنبیہ کی ہے۔ ام تریدون، یا یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، اپنے رسول سے سوالات کیا کرو، یہ چاہتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے،
بار بار۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کے بدلے میں ایمان کو تبدیل کر دے، کفر کے بدلے ایمان کو چھوڑ کر کفر خرید لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت بڑی جماعت ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حسد کی وجہ سے، اندر کے حسد کی وجہ سے جو ان کے نفس میں ہے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ تورات کے اندر پوری تفسیر کے ساتھ نبی کی نشانیاں اور برحق کتاب کے بارے میں تمام تفصیلات ہیں، حق کے واضح ہونے کے باوجود وہ صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ نبوت صرف بنی اسماعیل میں کیوں آئی، بنو یعقوب تو ہم تھے، بنو اسرائیل ہم تھے، ہمارے اندر ایک عرصہ دراز سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ اچانک یہ اس بنو اسماعیل میں نبی آئے، وہ بھی بیچارے یتیم ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس قسم کے اعتراضات شروع کر دیے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے اندر کا ایک حسد ہے، نبوت تو ہم جہاں سے چاہے چلا لیں گے، اور جہاں اس کا اختتام کرنا تھا وہ ہو گیا، لہذا ان کو تنبیہ کر دی۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اور رفع دفع کرو، معاملے کو صاف کرو اور معافی تلافی کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے اس فیصلے کو، امر کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ نبوت کے امور میں ایک انسان کو نہیں چاہیے بولنا کہ یہ نبوت، اس سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے اندر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد آئے، اسحاق علیہ السلام اور پھر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، داؤد علیہ السلام کا قصہ گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادوگروں کا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات، اور یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو کیا آپ نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی؟ اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور اپنی قدرت سے انبیاء بھیجے ہر قوم کی طرف، جہاں جہاں جو حکمتیں تھیں ان کو ظاہر کر دیا، اور معجزات بھی ظاہر کرائے نبی کے ہاتھوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہی نبوت کا اختتام ہونا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان کو چاہیے کہ بار بار سوالات نہ کرے بلکہ وقت کی نبی کی بات کو مانے۔ اسی سے یہی نقطہ نکلا، یہ کسی بات کے واضح ہو جانے کے بعد اس میں بار بار چون چرا کرنا، مختلف کے مطلب سوالات کرنا، یہ علماء نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے آدمی عمل اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرد خواتین سب کے گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ جتنے مرحومین اللہ ان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک عزیز و قارب رشتہ دار، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں موت سے قبل اس کی تیاری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔